انسان واحد جانور ہے جو پری میچور پیدا ہوتا ہے کمپیئر ٹو ایوری ادر اینیمل. کوئی اور جانور پیدا ہوتا ہے پہلے دن ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی جانور سوائے انسان کے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان کے پری میچور کمپیئر ٹو ادر اینیمل برتھ دی, تاکہ کیا ہو, تاکہ میں اور آپ, میں اور میری بیوی, ایک شوہر اور اس کی بیوی پوری طریقے سے قربانی سیکھیں کہ بچے کے لیے ایک ایک دن ایک ایک سیکنڈ اپنا خون بہانا پڑے گا. اس لیے جانور اپنے بچے کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو کہ انسان اپنے بچے کے لیے کر جاتے. کیوں؟ وہ جو شروع کا ٹائم تھا نا, جو سال ڈیڑھ جو ماں اپنے بچے کے لیے دے دیتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ جو بانڈنگ اور سیکریفائس, وہ جو کہتے ہیں نا, جو آپ نے پہلے صدقے والا سوال کیا تھا, وہ وہاں سے آتی ہے ایمپتھی. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ, ہر ماں کو پتا ہے, ہر باپ کو بھی پتا ہے, جن کے بچے نہیں ہو ان کو نہیں پتا کہ بچہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے, چونکہ وہ پری میچور ہوتا ہے, تو اس سے زیادہ سیلفش مخلوق کوئی نہیں ہوتی دنیا میں. انسانی بچہ اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے رات کو ٹھکی ماری ماں کو بھی اٹھاتا ہے چیخ مار کے کہ اٹھ بھوک لگی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کس کو کیا وہ کر رہا ہے, کب کر رہا ہے, کون اس کے لیے کتنی محنت, ڈزنٹ میٹر. انسانی بچہ اپنے سروائیول کے لیے ہر وقت اپنی سیلفشنس کو پریکٹس کرتا ہے. بائی دا وے ہر جانور ہی کرتا ہے, مگر انسانی بچے کی میں اسپیشل آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں. تو جس خاتون نے مجھ سے بھی پوچھا تھا نا, میرا شوہر پیمپر بہت کرتا ہے اپنے بیٹے کو, اس کے لیے میں نے آپ کو کہہ رہا تھا اس کا ویٹ کریں کہ جب ہم پیدا ہی سیلفش ہوتے ہیں, جب پیدا ہی سیلفش ہوں گے, جو کامن سینس ہوتا ہی, ہر بچہ سیلفش ہی پیدا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سیلفشنس نکالنے کا نام ماں باپ تھا. ہم اس کو بھی اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کو پیمپر کریں گے تو پہلے ہی سیلفش ہے. اسلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی ایک مشین آئی ہے جو صرف اپنا 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 کھیل رہی ہے, اس کو ٹرین کر, یہ والی چیز اس کے اندر سے نکالنا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر سے سیلفشنس نکالنا تھا آپ نے. مگر ہم نے کیا کیا, میں تو بڑی بری ماں ہوں, میں تو اپنے بچے کے ساتھ سختی کیسے کروں گی. یہ سوچیں, وہ اس کا کام ہے کہ سیلفشنس دکھائے. آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کی سیلفشنس بڑھائے. آپ کا کام ہے سیلفشنس نکالیں, اور اس کی ٹریننگ کے لیے ایمپتھی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یہ وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو کہ پاکستانی قوم کے اندر صفر بٹا صفر ایمپتھی. ہم سمپتائز کر لیں گے, رحم کر لیں گے, مگر ایمپتائز نہیں کبھی کریں گے, کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں ٹرین کیا ہی نہیں ہوا, اور باپوں نے بھی وہ کسر چھوڑی ہی نہیں کہ بھائی اگر ماں نے نہیں کیا تو ہم کر لیتے, ہم نے بھی نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ عورت کو اللہ نے دیا ہوا تھا کہ تجھے ایک ایسی مشین دی ہے جو صرف سیلفشلی ڈریون ہے, اس کو سیلف لیس کرنے کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی. اس لیے تیرے 3 گنا زیادہ درجے ہیں کمپیئر ٹو دا فادر. 3 گنا زیادہ درجے ہیں کمپیئر ٹو دا فادر. کیوں؟ تم نے سب سے بڑا احسان کیا اس کے اوپر, اس کو جانور سے انسان بنایا. مگر ہم نے لو سیلف اسٹیم میں اپنی ایکسیپٹنس, اپنے بچے کے سامنے بھی اپنی ایکسیپٹنس کے لیے اس کو اور ناز نخروں میں پال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسی مخلوقات بڑھتی. لٹرلی یہ ایک کاز ہے. ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ دنیا میں ہم دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ لے لو, سب کچھ لے لو, سب کچھ لے لو. یہ فرق تھا. صحابی جب لیڈر بنتا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کو پتا تھا لاٹری نکل آئی ہے, اور ہمارا پاکستانی لیڈر بنتا ہے پورے گاؤں کا پتہ چلتا ہے یہ تو پائی پائی کھینچ لے گا, اس کی لاٹری نکل آئی ہے. یہ فرق ہے. کیوں؟ لینے والا اور دینے والا, چھیننے والا, بلکہ لینا بھی نہیں بولنے, ان کو تو چھیننے والا بولنے. کیوں؟ کیونکہ انسان بائی برتھ رسک اویسو ہوتا ہے. رسک اویسو کیا ہوتا ہے کہ خطرے میں نہ جاؤں. ہم بچپن سے ڈرتے رہے ہیں ہر چیز سے, روڈ کراس کرنے سے لے کے اسکول جانے سے لے کے کسی کو کچھ بھی, کسی بھی معاملے میں ماں باپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہاں پہ یہ خطرہ ہے. ہم خود بھی نیچرلی, ہم بائی برتھ رسک سے ڈرنے والے. ہمارا نیچرل جو میکینزم ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ کا بنایا ہوا ہے, ہر جانور کا ہی, انسانوں کا بھی. اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر اس بچے کو شجاعت دینی ہے تو رسک ایویسونیس ختم کرنی پڑے گی. مگر
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک نسل میں وہ کام کر دیا. بائی دا وے میں پھر بتا دوں, پچھلی نسل میں ایسے ڈرپوک مائیں نہیں تھی. اسکول جاتا تھا لوری 3-3 4-4 میل پیدل, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ کے والدین سے پوچھیں, آپ ذرا گراؤنڈ میں جا رہا تھا, پتہ نہیں تھا شام کو کب آئے گا. زخمی آتا تھا, کھانا ماں پہ دے دی, چلو جا کے نہا پہلے, ہاتھ منہ دھو گیا, کھانا کھا. ابھی 3 گلیاں دور جاتا ہے لاہور کا بچہ, اور 2 ڈرائیور ساتھ جا رہے ہوتے اس کے. ہر بات کے اوپر آپ نے موبائل لے کے بچے کو دیا کہ میں ہر وقت ٹرانسمیشن آن رہے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کی رسک بیسکنس اور بڑھ جاتی, اور وہ بہادری کی طرف جانے کی بجائے وہ بزدلی کی طرف جاتا ہے. اس لیے مجھے روز سیشنز میں, میرے جو 1-on-1 سیشنز ہوتے ہیں یا کالز کے اوپر, سب سے زیادہ کالیں امیوں کی آتی, اور وہ کیا کر رہی ہوتی, وہ ڈری ہوئی ہوتی, اور انہی کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب میں سیشن میں آتا ہوں تو کہتا ہوں ساحل صاحب کچھ ایسی بات نہ کرنا, کالی ویگو آ جائے گی. یہ ہے وہ لوگ. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ آپ کی امی یا ابو دونوں میں سے کس نے یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکالا, آپ کا یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکالا. اور پھر میں پوچھتا ہوں کیا آپ کو آپ کی امی سے بہت زیادہ پیار ہے؟ جی سر بہت زیادہ پیار. بس وہی ہے. پھر کوئی تو مجھے کاز ملے کہ یہ کہاں گئی. ایک ہی جملہ ہے جو سارے غیر مسلم بول رہے ہیں کہ فلسطین میں اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ عام مسلمان بزدل ہو گیا ہے. اس لیے نہیں کہ نواز شریف, زرداری, عمران خان نہ عام مسلمان بزدل ہو گیا اس لیے, ورنہ وہ چھوڑتے ہیں ان جیسوں کو جو اپنے اپنے ملکوں میں ٹھہرائے میں ہیں. تیسرا, ہم مایوپک ہوتے ہیں, دور نہیں دیکھ سکتے. اس کی ٹریننگ ماں نہیں باپ کرتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ باہر نہیں جاتی, ہم باہر جاتے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں کافی چیزیں پتہ ہوتی, ہم نے دینی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فراست, ہم نے دینی ہوتی ہے دور اندیشی, ہم نے دینی ہوتی ہے اس کو فور سائٹ. وہ ہم دیتے نہیں کیونکہ ہم نے ہر وقت GOARY پہ نواز شریف, عمران خان لگائے ہوئے تھے. یہ یہودیوں نے نہیں کیا تھا, وہ گلوبل ہی رہے تھے. اس لیے ہم میں سے زیادہ تر مردوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ فلسطین کا دارالخلافہ کیا ہے. شیم آن یو. سو ہارڈ اورینٹیڈ, یہ دیکھیں آپ, ہارڈ اورینٹیڈ کیا ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکر بنانے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے انسان بچے کے لیے کیا تھا کہ بڑا ہوگا تو اس کو سکھانا. باپوں کو کہا تھا کہ یہ سکھا دینا, ورنہ یہ وہی کرے گا جو باقی لوگ کر رہے ہیں. ہرڈ بولتے ہیں اس کو, HERD, ہرڈ. جتھے کے ساتھ ہی موو کرے گا, اندر نیوا رہے گا. نیوا بولتے ہیں نا لاہور میں, نیوا رہے بچت ہو جائے گی. نیوا رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک نفسیات چاہیے ہوتی ہے, ڈرپوکی بزدلی کی. کیوں؟ کیونکہ میری امی نے دعا کی تھی یا اللہ میرا بچہ 1000 سال تک زندہ رہے, اور 1000 سال تک زندہ رہنے کا صرف ایک فارمولا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تم مروں گا. 1000 سال صرف ایک طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں. بائی دا وے اس طریقے سے بھی زندہ رہتے, نیوا میں کسی نہ کسی نواز شریف کا پیر آ رہا تھا آپ کے اوپر, ادھر مر جاتے ہیں آپ. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ابو اور امی مل کے. کیونکہ یہ والا کام امی نے نہیں, ابو نے سکھانا تھا کہ بھائی میں باہر گیا ہوں, ہمارا عقیدہ غلط نکل آیا ہے, کیوں نہ میں آ کے آپ کو سمجھاؤں. امی تو نہیں باہر جاتی, ہم تو باہر جاتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی ہر چیز نالج.